بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، ایک طرف سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 عمران خان نے اہم پیغام دے دیا ہے وکلا سے گفتگو میں، اور اس میں اہم سوالات اٹھائیں، خاص طور پر 9 مئی کے واقعات، 26 نومبر کے واقعات، اس کے علاوہ ملٹری کورٹ سے سنائی گئی سزاؤں کے حوالے سے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور عمران خان نے اہم ٹاسک دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے عمران خان نے، اور ایک بار پھر وہیں اپنا مطالبہ دہرایا ہے مذاکرات کے لیے، اور ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے۔ اور خاص طور پر عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا یہ آخری دور ہوگا، اگر اس آخری دور میں یعنی اس بار اگر ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 مطالبات ہیں، وہ کیا 2 مطالبات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان 2 مطالبات کو نہیں مانا جاتا، ان 2 پر فوری طور پر عمل شروع نہیں کیا جاتا، تو پھر مذاکرات کا راستہ بند، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ عمران خان کی جانب سے وکلا کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے تمام تر معاملے کے اوپر عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلا سے، اپنی فیملی سے کیا گفتگو کی ہے، عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کیا پیغام دیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سمیت پاکستان کی عدالتوں اور سیاسی میدان میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہی مل سکے۔ اگر کوئی رائے دینا چاہے تو کمنٹ سیکشن پر آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے، اور یقیناً آپ کو پتہ ہے انتہائی اہم دن بھی ہے۔ ایک طرف انٹرنیشنل کانفرنسز چل رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی ماحول کچھ حد تک برف پگھل چکی ہے، لیکن مذاکرات تیسرا دور، دو دفعہ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر حکومت اور پی ٹی آئی بیٹھی، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اب تیسری اور آخری بار پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے، عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ آخری بار ہوگا۔ اگر مذاکرات کے لیے جو 2 پہلی شرائط رکھی گئی تھی، ان 2 شرائط کو مانا جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اب عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلا سے اور میڈیا سے گفتگو میں کیا باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے، تاکہ 26 نومبر کو اسلام آباد قتل عام پر عوامی ریئیکشن کو کم کیا جا سکے۔ یہ عمران خان کا موقف ہے، جو 26 نومبر کو ڈی چوک میں، جس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، گولیاں چلی، اور یقیناً گولیاں چلی، وہ ہم نے بھی دیکھا، لیکن شہادتوں کے حوالے سے تضاد ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کچھ اور ہے، حکومت کا موقف کچھ اور ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ خاموش جو ہے وہ تماشا بنی ہوئی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں گولیاں چلائی گئی، اس کا عوامی ریئیکشن کم کرنے کے لیے مذاکرات کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کو قتل عام کیا گیا، ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا۔ ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسے واقعات ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی۔ یعنی عمران خان کا یہ پہلا مطالبہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ مذاکرات کے لیے بھی یہ پہلا ایجنڈا ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں عمران خان کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر اور اب 26 نومبر کے معاملے کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ ان دونوں واقعات کے اوپر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز کے پر مشتمل، جس میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر پر مشتمل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا کر ان دونوں واقعات کی تحقیقات کی جائے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے، اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے۔ اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کی جان و مال کو تحفظ نہیں رہے گا، کوئی کسی کی جان مال محفوظ نہیں رہے گا، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یقیناً عمران خان کا یہ مطالبہ
بہت حد تک درست بھی ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا، 26 نومبر کو کیا ہوا، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کی ایک انکوائری کی جائے اور اس انکوائری کو پبلک کی جائے اور پھر بتایا جائے کہ اصل مجرم کون تھے ان دونوں واقعات کے۔ اس کے علاوہ عمران خان کہہ رہے کہ میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنائے تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے گا۔ یعنی یہ آخری میٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، کہ اب تیسری بار جو آخری ملاقات ہوگی، اگر اس میں یہ 2 مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیے گئے تو پھر اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یعنی 2 مطالبات کیا ہیں؟ پہلا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں، تمام کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ان دو پہ جب تک جو ہے پیش رفت نہیں ہوتی، انہوں نے جو ہے مذاکرات سے انکار، مذاکرات پہ بیٹھنے سے منع کر دیا اور یہ آخری اجلاس ہوگا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا۔ اسی روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرا لی گئی۔ ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ سے بھی یقیناً مطالبہ کیا ہے، اور اس کی واضح مثال کیونکہ میں سپریم کورٹ کی بھیٹ کور کرتا ہوں تو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر ایک تو آپ کو پتہ ہے فوجی عدالتوں میں سیونٹ کا ٹرائل، وہ کیس الگ چل رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے ایک درخواست بھی دی ہوئی سپریم کورٹ سے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کی جائے اور خاص طور پر ان فوجی تنصیبات جہاں جہاں حملے ہوئے ہیں وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے اور تحقیقات کے ذریعے جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی جو ہے وہ ناجائز مطالبہ نہیں بلکہ جائز مطالبہ ہے کہ اصل سچ پبلک کے سامنے آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ 3 سال سے اس ملک میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا۔ پھر کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نجوی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا۔ عمران خان پہلے ہی دن سے چیف جسٹس سابق جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس وقت اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق کو وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو ہے وہ حمایتی تصور کرتے ہیں، ان کے اوپر بھرپور تنقید بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے آج انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے یعنی قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب یہ دونوں اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ یہ عمران خان نے آج کہہ دیا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ ذیل شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار بنجوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے تو وہ 9 مئی کے الزام سے بھی بری ہو جاتا ہے، اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جو ہے وہ جائز ہے اور اس کے اوپر مقدمات اور جیلیں اس کے کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہیں۔ پھر کہا کہ ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے۔ میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورم پر اٹھایا جائے گا اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اپنی آواز دنیا بھر تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ملک میں حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جب تک تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا پھر دہشت گردی سے کون لڑے گا۔ یہی ریمارک سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا ہے۔ جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گرد نے
دو نے سر نہیں اٹھایا تھا، یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1,30,00,000 افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، FIA، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے اور عدم استحکام کے عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ 0 رہے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی اصلاح قانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 280 مقدمات بنائے گئے میرے اوپر جو صرف پاکستان کی تاریخ میں شیخ مجیب الرحمان پہ بنائے گئے تھے، بنگلہ دیش جس نے بنایا تھا، سکوت ڈھاکہ آپ کو یاد ہو، تو ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹا تھا، مشرقی پاکستان، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 280 مجیب الرحمان پر بھی بنائے گئے تھے اور آج اس سے زیادہ میرے اوپر بنائے گئے۔ تو یہ عمران خان کا موقف ہے اڈیالہ جیل سے، اور اڈیالہ جیل سے عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ آخری پیغام دیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ مذاکرات، جو ان کے 2 شرائط ہیں، پھر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں وہ 2 شرائط۔ نمبر 1، 9 مئی اور 26 نومبر کو کے جو واقعات ہیں ڈی چوک میں، 26 نومبر کو، 9 مئی جو فوجی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے، ان 2 واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، جوڈیشل کمیشن تشکیل دے کر۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں یا کارکن ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ 2 مطالبات رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ 2 مطالبات پر حکومت عمل کرتی ہے تو اس کے بعد پھر آگے جو دیگر مذاکرات ہیں اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آخری بار الٹیمیٹم دیا گیا ہے حکومت کو عمران خان کی جانب سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ تبدیلی آتی ہے، کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اور اڈیالہ جیل سے یہ بار بار پیغام بھی آ رہا ہے، اور گزشتہ 3-4 دن سے ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہی بات کر رہی ہے، اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کیا پیغام دیا جاتا ہے، ان مذاکرات پر کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے۔ اور پھر جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ حکومت اب جو ہے جب تک حکومت کو کہیں اور سے جو ہے وہ ٹاسک نہیں ملتا تو پھر وہ مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فقدان بھی ہے مذاکرات کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، تو مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔